اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ کچھ سوالات ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کبھی اذان دی ہے؟ ایک حدیث آتی ہے مغرب کی اذان کے متعلق، شاید ابن حبان میں ہے، لیکن علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود اذان دی یا آپ نے اذان کے لیے کہا۔ تو اس لیے اس کو یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے اذان خود دی ہے۔ کیا بیت اللہ کو چوما جا سکتا ہے یا یہ بدعت ہے؟ حجر اسود کو چوما جا سکتا ہے بس، اور تو چومنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور حجر اسود کے متعلق بھی صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ تمہیں چوم رہے ہیں تو میں تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کو بوسہ اس لیے دینا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، باقی بیت اللہ کو تو بوسہ نہیں دیا۔ زکوٰۃ کے مصارف قرآن میں کس سپارے پر ہیں؟ وضاحت فرما دیں۔ 10ویں پارے میں ہے بھائی۔ فرمایا انما صدقات للفقراء، فقیروں کے لیے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، والمساکین، اور سفید پوشوں کے لیے جن کی آمدنی ان کے خرچے سے کم ہے، والعاملین علیہا، جو حکومت کی طرف سے لوگ زکوٰۃ جمع کرنے پر مقرر ہیں ان کی تنخواہوں میں، والمؤلفۃ قلوبہم، جن کے دلوں کو اسلام کی طرف مانوس کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی کافر ہے تو اس پر خرچ کریں، وہ اس کا علاج کر دیں تو وہ امید مسلمان ہو جائے گا، یا نیا مسلمان ہے تو اس کو اس پر خرچ کیا جائے، ان کو کہتے ہیں والمؤلفۃ قلوبہم۔ وفی الرقاب، گردنیں آزاد کرانے میں، مطلب غلام ہے اس کو زکوٰۃ کے پیسوں سے خرید کر آزاد کرا دیا جائے۔ یا آج کل کئی بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو سال قید ہے یا جرمانہ ہے، جرمانہ نہ دے سکے تو پھر اتنی قید ہے، ان کو چھڑانے کے لیے بھی صرف کر سکتے ہیں۔ والغارمین، جو تاوان پڑ جائے، مال برباد ہو گیا، ضائع ہو گیا، گھاٹا پڑ گیا، تو اب وہ گھاٹا اپنے کاروبار سے پورا کر ہی نہیں سکتا تو اس کو بھی زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کا مطلب اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اس میں سب سے بڑا مصرف وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، کیونکہ اس کے بغیر تو دین بلند اعلاء کلمۃ اللہ نہیں ہو سکتا۔ وابن السبیل، 8واں مصرف ہے مسافر جو ہیں ان پر خرچ کیا جائے۔ عورت کا پردہ کن کن سے ہے؟ قرآن میں کس سپارے میں ہے؟ قرآن میں ان کا بیان کر دیا جن سے نہیں ہے، باقی سب سے ہے۔ یہ سورہ نور میں ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں الا لبعولتهن، مگر خاوند کے لیے، او آبائہن، یا اپنے والد کے لیے، او آباء بعولتہن، یا اپنے سسر کے لیے، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے لیے، او ابناء بعولتہن، یا خاوندوں کا بیٹا ہے خاوند کا کسی دوسری بیوی سے، او اخوانہن، یا بھائیوں سے، او بنی اخوانہن، یا بھتیجوں سے، او بنی اخواتہن، یا بھانجوں سے، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، او نسائہن، یا اپنی جو عورتیں، اپنی عورتیں خاص، اجنبی عورتوں سے بچ کر رہنا ہے۔ او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا گھر میں کام کرنے والے ایسے لوگ جن کو یہ شہوت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تو وہ ایک سیدھے سادے لوگ ہیں، ان سے بھی پردے کی نہ کرنے کی اجازت ہے۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جن کو عورتوں کی پردے کی باتوں کی خبر نہیں ہے،
ان سے بھی وہ پردہ نہ کرے، یا جو ان کے غلام ہیں ان سے بھی پردہ نہ کرے، باقی سب سے پردہ کرنا ہے۔ مساجد میں نکاح کی کس حدیث میں کس حد تک فضیلت قرآن و حدیث میں آئی ہے؟ ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا، شاید ترمذی میں ہے، کہ نکاح مسجدوں میں کرو اور اس پر دف بجاؤ، تو اس حدیث کی سند تو کہتے ہیں ضعیف ہے۔ تو ویسے نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے علاوہ بھی کیے ہیں، کسی گھر میں۔ نکاح تو نام صرف اس کا ہے ایجاب و قبول کا، بعض دفعہ آپ نے کوئی خطبہ نہیں پڑھا، ویسے ہی آپ نے کہہ دیا اچھا بھائی نکاح، اس نے بھی کہا میرا کر دیں، اس نے بھی کہا، آپ نے فرمایا میں نے تمہارا نکاح کر دیا، نکاح ہو گیا۔ باقی مسجد میں فضیلت یہ سمجھ آتی ہے بھی جو آئے گا، اگر بندہ بن کر آیا تو 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھے گا نا، وضو کرے گا، مسجد میں آیا، کوئی خالہ کے گھر تو نہیں گیا، مسجد میں آئے گا، 2 رکعتیں پڑھے گا۔ اللہ کے گھر میں کوئی پٹاخہ نہیں چلا سکتا، کوئی گانا بجانا، کوئی وہ جو کنجر آتے ہیں آ کر مارتے ہیں چمڑا، اور وہ فضول کام نہیں ہو سکتا، بڑی برکت والی جگہ ہے۔ اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا، کیا وہ اپنی جگہ کسی کو روزے رکھوا سکتا ہے، یا پھر اس کا قرآن و حدیث میں حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے، وہ جب بھی اللہ توفیق دے۔ میرے ایک سال 16 روزے رہ گئے، اگلے سال 24 رہ گئے، 40 روزے ہو گئے۔ اللہ نے جب شفا دی تو میں نے وہ رکھ لیے، سردیوں میں کوئی 2 رکھے، ایک ناغہ کر لیا، 4 رکھے ناغہ کر لیے، پورے ہو گئے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے نا کہ بیمار ہو گیا تو روزے رکھوائیں، روزے وہ تمہارے رکھے گا کہ اپنے رکھے گا؟ روزے تو ہر شخص نے اپنے رکھنے ہیں۔ ہاں فدیہ جو ہے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے مراد ایسا بندہ ہے بوڑھا جو روزہ رکھ سکتا ہی نہیں، امید ہی نہیں کہ رکھ سکتا ہے، یہ ایسا مریض ہے کہ اس کا یہ کب روزہ رکھے گا؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب وہ آخری ایام میں 2 سال 100 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی تو روزے رکھتے رہے، تو 2 سال تقریباً انہوں نے 30 آدمیوں کو بلا کرنا، 30 مسکینوں کو، تو ان کو گوشت روٹی کے ساتھ کھانا کھلا دیا، بس ایک دفعہ ہی۔ یہ ہے اس کا فدیہ۔ اگر کوئی ایسا بزرگ ہے، مرد ہے یا عورت ہے، یا ایسا مریض ہے کہ فی الواقعہ اس کے تندرست ہونے کی امید ہی نہیں ہے، مثلا اس کے گردے خراب ہو چکے ہیں، گردے ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، یا ایسا کوئی شوگر کا مریض ہے، شوگر کے لیے بھی روزہ بڑا ہی فائدہ مند ہے۔ یہ جو کہتے مجھے شوگر کے لیے روزہ فائدہ مند ہے۔ ہمارے حافظ عبد المنان صاحب بہت روزے رکھتے تھے، تو گھر والوں نے کہا جی آپ روزے نہ رکھیں، آپ کو دل کی تکلیف ہے، تو اسٹنٹ بھی شاید ڈلا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگے ڈاکٹر سے کہتے ہم ڈاکٹر صاحب پوچھوا دیتے، ڈاکٹر سے پوچھوایا تو ڈاکٹر نے کہا حافظ صاحب روزے رکھو کچھ نہیں ہوتا۔ تو دل کے مرض میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ آپ روزے رکھ سکتے ہیں۔ کاتب وحی کتنے صحابہ تھے؟ یہ تو تعداد تو یاد نہیں ہے۔ قرآن کا تلفظ درست کرنے کے لیے موبائل پر کسی کی تلاوت چلا کر ساتھ پڑھا جا سکتا ہے؟ پڑھنا چاہیے بھائی، یہ تو اللہ کی نعمت بہت بڑی ہے، جن قاریوں کے پاس ہم جا سکتے ہی نہیں ہیں ان کی شاگردی آپ الحمدللہ موبائل پر کر سکتے ہیں، وہ ان کا سنیں، پڑھیں، پھر سنیں، پھر پڑھیں۔ ماشاءاللہ ہمارے کئی بھائی وہ سن کر وہ قاری بن گئے ہیں بڑے شاندار۔ وہ قاری آج کل جو زیادہ کیا نام ہے، مویقلی صاحب ہمارے اس مسجد میں ماشاءاللہ کئی مویقلی موجود ہیں، اسی طرح سدیس کئی موجود ہیں، سن کر ماشاءاللہ۔ دیوبندی بھی سدیس کے عام نفل نماز مثلا تراویح پڑھا رہا ہو تو کیا مقتدی فرض نماز کی نیت کر کے شامل ہو سکتا ہے؟ ہاں بھائی ہو سکتا ہے،
دلیل اس کی یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے، پھر واپس آ کر اپنی قوم کو جماعت کراتے تھے، تو فرض تو انہوں نے رسول اللہ کے پیچھے پڑھ لیے صلی اللہ علیہ وسلم. اب لوگوں کی امامت کرا رہے ہیں تو یہ تو نفل نماز ہے نا، اور لوگ ان کے پیچھے فرض نماز پڑھتے تھے.